جب عشاء کے لیے روکنے کی اجازت نہیں ہے تو دن دہاڑے تو بلاولا نہیں روکا جا سکتا، لہذا مسجد میں عورتیں نماز کے لیے آ سکتی ہیں، کیونکہ عورت وہی آئے گی جو اس پر نماز ضروری ہے، جس کی نماز جس پر ضروری نہیں ہے یعنی کہ وہ ایام مخصوصہ میں ہے تو لازم بات ہے اسے نماز گھر بھی نہیں پڑھے گی، یہاں بھی نہیں پڑھے، مسجد میں بھی نہیں آئے گی، نماز جس پر فرض ہے وہ مسجد میں آئے پڑھے۔ کیا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں، حضرت علی سے ہاتھ باندھ کے پڑھنا ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صحت کے حوالے سے تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن فتح الباری کے اندر یہ قول موجود ہے، ابن حجر رحمہ اللہ لے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا گیا وانحر کا معنی کیا ہے، فرمایا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھو، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ اہل حدیث کی تمام مساجد میں تو یہ ڈٹ کے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا لوگ کرتے ہیں بیان کرنے سے؟ ڈٹ کے تو ہوتی ہے اپنے ڈٹ کے کا معنی کیا ہے، ہر بندے کا ڈٹ کا معنی اپنا ہے، تو اگر ڈٹ کے ہے تو آج ہم نے توحید بیان کی ہے، کوئی اس میں کوئی ابہام اشکال کوئی شبہ والی کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کی، صاف ستھری بات کی ہے، تو توحید بیان ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ڈٹ کے اور کوئی کہتا ہے تو وہ کر کے ہمیں بھیج دیں، ہم اس طرح ڈٹ کے کر دیں۔ اصل میں یہ غلط فہمی اس لیے پائے گی ناظرین کرام کے کچھ ایسے لوگ جو کہ باضابطہ عالم نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہ ہی وہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں، نہ ہی کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے علم حاصل کی ہے، صرف آواز کے بل بوتے اور صوفیانہ کلام کے بل بوتے وہ اپنی کتابت کو کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ہمارے مسلک کے کتباء کی صف میں شامل تو ہے لیکن مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم جو جلسے کروانے والے، پروگرام کروانے والے، خطبہ کا جمعہ رکھنے والے، ان احباب سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ لوگوں کے تزکیہ اور اصلاح کے لیے یہ پروگرامز وغیرہ کرواتے ہیں، خطبہ جمعہ رکھتے ہیں، تو کم از کم ایسے لوگوں کو آپ بلائیں اور بیان کرنے کے لیے جو خالص اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کر سکے۔ تو ایسے کچھ لوگوں سے لوگ یہ بات لیتے ہیں کہ یہ توحید بیان نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ انشاءاللہ محترم شاہ صاحب شعر و شاعری کرنا کیسا ہے؟ شعر و شاعری جائز ہے، نبی علیہ السلام شاعر نہیں تھے، آپ نے کبھی شعر نہیں کہا، لیکن صحابہ کرام اشعار کہتے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول تھے، مداح رسول تھے، نبی علیہ السلام کی طرف سے کفار کے کلام کا جواب دیتے تھے، وہ آپ کی خلاف اشعار کہتے تھے، وہ آپ کی تعریف میں اشعار جواب میں کہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا، فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھ کے ذرا میری نعت پڑھو، میری تعریف کرو، تو نبی علیہ السلام ساتھ بیٹھ گئے اور وہ ممبر پہ بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا اللہ تیری روح القدس کے ساتھ مدد کرے، جبریل کے ذریعے تیری مدد کرے، تو حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول مداح رسول تھے، تو لہذا یہ نبی علیہ السلام کی قولی اور تقریری حدیث سے ثابت ہے۔ بالوں کو خضاب لگانا کیسا ہے؟ اگر درست ہے تو کیا کالے رنگ کا خضاب بھی لگا سکتے ہیں؟ سوال کرنے والے بھی اگلی پورا فتویٰ پہلے بیان کر دیتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں بات خضاب لگانا کیسا ہے؟ خضاب لگانا سنت ہے، داڑھی کو خضاب لگائیں، لیکن کالے رنگ سے پرہیز کریں، بچے محفوظ رہیں، اس کے علاوہ جتنے رنگ ہیں وہ کر لیں، پیلا نیلا جو کچھ کرنا ہے کر لیں، کالے رنگ سے پرہیز کریں۔ سفید بالوں کو اللہ حیا کرتا ہے، سفید بال رکھنا جائز ہے، سفید بال بھی رکھیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بال کچھ سفید ہو گئے تھے، تو داڑھی مہندی لگانا بھی ان سے ثابت ہے۔ کیا ان حالات میں عید کی نماز گھر پڑھ سکتے ہیں، خاص کر جہاں پر کرفیو ہے باہر نہیں نکلنے دیتے، وہاں گھروں میں عید 2-4 بندے پڑھ لیں، خطبہ اگر دینے کا کوئی قابل ہے تو خطبہ مختصر دے دیں، اگر نہیں دے سکتا تو صرف 2 رکعت پڑھ لیں، اگر اکیلے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ کیا اکیلا آدمی نمازی بآواز بلند تلاوت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، جہاں کوئی بندہ موجود نہ ہو، جس کی نیند، کسی کا آرام، کسی کی تلاوت ڈسٹرب نہ ہو رہی ہو، اکیلا ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو گھر میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رونے کی بھی آواز آتی اور قرات کی بھی آواز، جب اس آیت پہ پہنچتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، حضور کے سینے سے ایسے کرہنے کی، رونے کی آواز آتی تھی۔
کیا صدقۃ الفطر کا بھی کوئی نصاب ہے؟ صدقۃ الفطر جس آدمی کے پاس عید والے دن کھانے پینے کے علاوہ اتنا پیسہ، اتنی گندم، اتنا دانہ آٹا موجود ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا ہو سکتا ہے، تو اس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ حتیٰ کہ جو لے رہا ہے صدقۃ الفطر، اگر اس کے پاس زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ 52 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو تب صدقۃ الفطر ہوگا۔ یہ امیر پر، غریب پر، صاحب نصاب پر یا نصاب والا نہ ہو اس پر، آزاد پر، غلام پر، سب پر فرض ہے۔ جب بچے پر بھی ضروری ہے تو بچہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، چھوٹا بچہ 2 سال کا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اعمال نہیں کرتا، لیکن صدقۃ الفطر تو اس کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے یا ربنا ولک سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، کہا جا سکتا ہے ربنا ولک الحمد۔ نبی علیہ السلام جب اللہ اکبر کہتے تو آپ فرماتے جب امام اللہ اکبر کہتے تم اللہ اکبر، جو امام کہے تو اس میں کہو۔ تو لہذا سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہہ رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے اذا قال الامام، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے وقولوا ربنا لک الحمد، تم ربنا لک الحمد کہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چھوڑ دینا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جا سکتا ہے، اور اگر نہ کہا جائے تو روایات حدیث کی ذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ربنا ولک الحمد کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لے تو حدیث میں جواز گنجائش روایت موجود ہے۔ وطر کی نماز کی جماعت کیا حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھاتے تھے، یعنی 10 رکعت۔ جب خطرہ ہوتا تو پھر 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے آخر میں، یعنی صبح خطرہ محسوس کر کے صبح قریب آ گئی تو آخری 2 رکعت کا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماہ رمضان میں گھر میں جا کے عورتوں کو، بچوں کو 8 رکعت تراویح اور 3 وطر پڑھائے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی جماعت ہو سکتی ہے۔ جب نفلی نماز کی جماعت ہے تو وطر نماز نفل۔ اگر کوئی پہلے جان بوجھ کر نماز اور روزہ چھوڑتا تھا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے، پچھلی نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معافی مانگ، ایک بندہ ہے جو مستقل نمازی ہے لیکن کبھی کبھی کوئی نماز اس کی رہ جاتی ہے، چھوڑ بیٹھتا ہے یا چھوڑ بیٹھا ہے تو اس کو نماز وہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ مستقل بے نماز ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کتنے سال اس نے نماز چھوڑی رکھی ہے، یہ پتہ بھی ہو تو وہ اس سے توبہ کرے، توبہ کر کے نماز شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کی کفارے کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گی، وہ کفر سے توبہ کرے۔ فجر کی اذان اور روزہ بند ہونے کی اذان میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں یہ اذان کیوں نہیں؟ کہ کون سی؟ روزہ بند ہونے کی اور فجر کی؟ فجر اور سحری کی اذان یہ ہمارے ہاں ہوتی ہے انشاءاللہ، یہاں ہماری مسجد میں تو ہوتی ہے، تو لہٰذا سحری کی اذان نبی علیہ السلام دو اور کھاؤ پیو، تاکہ لوگ جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ چلے جائیں، جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ چلے جائیں، جو قیام میں ہیں وہ گھر چلے جائیں، ان کو پتہ چلے کہ ٹائم ہو گیا سحری کا اور تھوڑا رہ گیا، اس لیے اذان ہوتی تھی۔ وہ لوگ چلے جاتے تھے، جاگنے والے اٹھ جاتے تھے، پڑھنے والے چلے جاتے تھے، وہ جا کے سحری کرتے تھے، پھر دوسرے صحابی اذان دے دیتے تھے، فرمایا بلال اذان دے تو کھاؤ پیو، وہ سحری کی اذان دیتا ہے، عبداللہ اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو، فجر کی اذان کہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ ناظرین کرام، سوال جو آپ کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری بھی رہے گا۔ آپ کا جو بھی اہم سوالوں سے انتہائی لیکن مختصر، پیسوں کا سلسلہ بھی تو جاری ہوگا، اسے انتہائی وہ مختصر بند ہے۔ کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، اور ساتھ ساتھ جو اعلان کیا گیا ہے جامعہ کے ساتھ تعاون کا، اس میں بھی آپ دل کھول کے تعاون کرے گا اگر آپ کچھ رہ خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ سوالات بھی بھیجتے رہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مکمل اور ضرور دیے جائیں۔ محترم شاہ صاحب، کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا جاتا، 3-4 لوگ خاندان کے لوگوں کو بلا کر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں فوت ہونے والے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، جب بھی وہ اطلاع ملے تو اس کے لیے دعائے مغفرت
کی جا سکتی ہے، اس کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ آج ہم نے بھی حاجی سیٹھ فاروق صاحب کے بھائی کا جنازہ جمعے کے بعد پڑھایا ہے، جو کرونا کی وجہ سے ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں، اور وہ خود کرتینہ میں ہیں، اور ان کی ساری فیملی، ان کی بیوی عالیہ، اس کا بھی مثبت آیا ہے، یعنی وہ جو فوت ہوئی ہے ان کی عالیہ محترمہ، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اس پورے خاندان میں رحم فرمائے، ان کو شفا قابل عاجل نصیب فرمائے۔ جنازہ جو ہے نا وہ 6-7 بندے اگر پڑھ لیتے ہیں تو جنازہ ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہے نا، سب کی طرف سے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام جس کے جنازے میں ایک صف ہو موحدوں کی، اللہ اس میت کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک میت جو ہے وہ ایک صف جو ہے وہ 2 بندوں پر بھی ہو سکتی ہے، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے 2 بندے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ان 2 پیچھے اور ایک آگے ہو تو صف تو ہو جائے گی پوری، 2 بندوں کی صف ہوتی ہے نا، کم از کم 2 بندوں کی صف ہوتی ہے۔ صف کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ 2 پر، تو لہذا جنازہ ہو جائے گا 6-7 بندوں سے، جنازہ کافی ہے، کفایت ہے۔ الجھاؤ نہیں کرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، یعنی کہ انتظام سے، قانون سے لڑنا نہیں چاہیے۔ احتجاج جنازہ ہو گیا ٹھیک، دفن ہو گیا، 6-7 بندوں نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ الگ جو پڑھنا ہے نا، پاؤں نہ جوڑنا، الگ الگ پڑھنا، ڈنڈ ٹوٹ کے پڑھنا، یہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں، وہ میت سے کسی کو لگ بس کرونا بس کیسے اڑ کے لگ جائے گا، بس سامنے جو تابوت پڑا ہے اس میں وہ میت ہے، وہاں بندہ کھڑا ہے، امام پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہیں، تو وہ سب کو اڑ کے کیسے لگ جائے گا؟ یہ تو اتفاق ہے کہ وائرس جو ہے کرونا یہ اڑتا نہیں ہے، یہ گر جاتا ہے زمین پر یا لگ جاتا ہے کسی چیز پر، جب ہاتھ نہیں لگائیں گے آگے پولیس اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اس تابوت کے ساتھ، اور لوگوں کو صندوق کے ساتھ، اور لوگ سارے پڑھ لیں اور پیچھے ہٹ جائیں، میت نہ ان کو دیکھنے دیں، زیادہ کوئی میت دیکھنے کو ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، تو لہذا وہ اس پر ہم خواہ مخواہ جو ہے نا الجھاؤ کر رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کا جو انداز ہے ٹھیک ہے، وہ اس میں بات کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہوتا، کرونا ڈال دیا جاتا ہے، یہ سارے ظلم ہو رہا ہے، یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس پر ہمارا احتجاج ہے، ہمارا اختلاف ہے، جہاں بھی آواز جا رہی ہے بغیر کسی ڈر خوف کے ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ جو مریض نہیں ہے اس کو کسی خاص ایجنڈے کے تحت مریضوں میں شامل کر کے اس کو جنازے سے روک دینا اور سارے ہتھکڈے کرنا، یہ زیادتی ہے۔ لیکن جنازہ جہاں تک ہے وہ 7 بندوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بڑا ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی کباط والی بات نہیں ہے، غمانہ آپ جنازہ پڑھ لیں لیکن ٹکراؤ نہ کریں۔ محترم شاہ صاحب، اگر کسی نے گھر میں نماز پڑھنی اور تکبیر کہنے والا نہ ہو تو کیا لائے گا؟ بغیر تکبیر کے نماز ہو جاتی ہے، حدیث سے ثابت، بعض تکبیر صحابہ کہتے تھے، بعض دفعہ نہیں بھی کہتے تھے، تکبیر ضروری نہیں ہے، جماعت ہو سکتی ہے اگر۔ اب دیکھیں نا، اس سوال کرنے والے سے پوچھیں اللہ کی رحمت سے، یعنی بندہ بعد میں سوال لکھتا ہوا نا عجیب سا لکھ دیتا، بندہ کہتا ہے جماعت کرانی ہے، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہے تو کیسے کرائیں؟ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ جماعت کون کرا رہا ہے؟ امام موجود ہے، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہے، جماعت بھی کرا رہا ہے، کن کو کرا رہا ہے؟ حیوانوں کو کرا رہا ہے وہ جماعت، انسانوں کو جماعت کرائے گا نا، تو آپ بھی تو آگے کھڑا ہے، آپ تکبیر کہہ دیں نا، جو نماز پڑھا رہا ہے امام وہ کہہ دے، مؤذن اذان بھی دے سکتا ہے، تکبیر بھی کہہ سکتا ہے، امام اذان بھی دے سکتا ہے، تکبیر بھی آپ کہہ دیں، آپ ہی تکبیر کہہ کے جماعت کرا دیں، تو نہ بھی ہو تو ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں تبصرہ اس لیے کیا ہے کہ سوال خلاف عقل ہے نا، یعنی امام موجود ہے، تکبیر کہنے والا کون کہے جی امام میں کوئی نہیں ہو، جماعت کرا سکتے ہیں، تکبیر نہیں کہہ سکتا، امام بنا کھڑا ہے، اذان نہیں دے سکتا۔ ایک بھائی کا سوال ہے، جس کے مختلف گروہ ہیں ان میں آپس میں اختلاف بھی ہے، تو کیا ان گروہوں کو فرقہ کہا جائے گا؟ فرقہ نہیں ہے، فرقہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل حدیث دنیا کے جس کونے میں ہوگا اس کا عقیدہ ایک ہوگا، ایمان ایک ہوگا، جس طرح باپ ایک ہوتا ہے نا، تو اگر بچوں کے 4 گھر ہوتے ہیں، 5 گھر ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، وہ الگ الگ رہتے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک باپ کے ہی ہیں، کیونکہ ان کا باپ ایک۔ اہل الحدیث دنیا کے جس کونے میں ہوگا اس کا عقیدہ ایک جیسا ہوگا۔ یہ اختلاف نظم کا ہے، تنظیم کا ہے، جس طرح بندہ باپ کے گھر میں کہتا ہے نہیں میں بھائیوں سے نہیں رہ سکتا، میں الگ ہو جاؤں، ایک نے الگ نظم کا لیا، ایک الگ نظم، ایک نے سکول بنا لیا، ایک نے مدرسہ بنا لیا، ایک نے کوئی اور کام شروع کر لیا۔ یہ جو ہمارا نظم ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں جماعت کے بزرگ کے ساتھ کام کریں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں فلاں تنظیم جو جماعت کی ہے ہم اس کے ساتھ کریں، تو یہ نظم کا اختلاف ہوتا ہے، یہ عقیدے کا اختلاف۔ عقیدہ ہمارا ایک ہے اور انشاءاللہ قلوب واحد، دل ہمارا ایک ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ باقی نظم جو ہے ہمارا الگ الگ ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور نظم کوئی قابل ذکر نہیں ہے،
باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں نا وہ شخصیت کے ساتھ ارد گرد گھومتی ہوتی ہیں یا خاندان کے ساتھ ارد گرد گھومتی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ عارضی اور وقتی ہوتی ہیں۔ ہماری جو جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث، یہ اصل وہ جماعت ہے جو ہندوستان میں اہل الحدیث کے وجود کو منوانے کے لیے سب سے پہلے بنائی گئی اور سب سے پہلے وہ چلتی ہے اور آج تک موجود ہے۔ جو جماعتیں اس سے الگ نکلی ہیں وہ دھڑے ہیں، وہ کسی وقت کسی خاص ایشو پر کھڑے ہو گئے، ذاتی کوئی اختلاف ہو گیا اس پر کھڑے ہو گئے، کوئی اور کسی مسئلے پر اختلاف ہوا وہ الگ کھڑے ہو گئے، کوئی نظم کا اختلاف ہوا اس پر الگ کھڑے ہو گئے۔ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ کچھ مفادات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ الگ دھڑک کھڑا کر لیتے ہیں، یا کوئی بندہ اپنے اگر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لے کہ چلو مفادات نہیں ہوگے، وہ بندہ مفادات نہیں سمجھتا ہوگا، وہ اپنے خلوص کی بنیاد پر ہی ہوگا، لیکن وہ غلطی پر ہے یا صحت پر ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ الگ ہوا ہے۔ نیت جیسی بھی ہے اللہ نیت پر ہم حملہ نہیں کرتے، لیکن جماعت جو ہے اس وقت پاکستان میں جسے اہل الحدیث کی نمائندہ جماعت کہا جاتا ہے، جس کی قیادت سیادت مدارس نظم مرکز ساری چیزیں موجود ہیں، جس کے پاس وفاق کی سند کی اتھارٹی موجود ہے، جس کو اصل جماعت کہا جاتا ہے، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث موجود ہے۔ اور باقی جو دھڑے اس میں سے نکلے ہیں وہ عارضی تھے، کسی ایشو پر تھے، کبھی ختم ہو گئے، کبھی چلتے رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی جناب گم کبھی سوم، کبھی وہ چلے گئے اس میں پابندی میں، کبھی جناب آسانی میں۔ یہ وقتی ہوتے ہیں کہ اختلاف ہونا، دھڑا ایک کام کرتے ہیں، ایک شعبے میں کام کرتے رہتے ہیں، جس طرح ہماری جماعت کے شعبے نے اتحاد میں کام کیا، کسی نے دوسرے رنگ میں کام کیا، وہ سارے واجب الاحترام انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں اچھا کام کیا، جو کیا صحیح کیا، لیکن جماعت وہی ہے جسے مرکزی جمعیت اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ باقی دھڑے ہیں جتنے بنا لیں، 2 بن گئے 4 بن گئے، وہ کسی بنیاد پر کھڑے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، ابھی سارے بیٹھے ہیں۔ احمدیوں سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے، اور تمام رشتوں میں بڑا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، تو کیا تعلق رکھنا جائز ہے؟ جبکہ آپ کا ان سے واسطہ بھی پڑتا ہے، مثلا علاج کروانا، تعلیم حاصل کرنا، تو کیا ان معاملات میں تعلق رکھنا درست ہے؟ یہ بات درست ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ تعلقات کی انداز الگ ہے، اسلام کے انداز میں مسلمان سے تعلقات کے حقوق ادائیگی احکام الگ ہے۔ انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کون ہے؟ مسلمان، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، مجوسی، بدھ مت، یہ اتنے مذاہب ہیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں یہ سارے انسان ہیں۔ مرزائی جو آمدی ہیں یہ انسان نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ انہیں انسان نہیں کہا جاتا۔ جب انسان ہی نہیں ہے تو حقوق انسانیت کہاں رہ گئے؟ ان کے ساتھ کون سی ہماری مجبوری؟ علاج کی کیا ہے؟ مرزائیوں کے علاوہ کوئی اسپتال نہیں ہے، کیا مرزائیوں کے سکولوں کے علاوہ کوئی سکول نہیں ہے؟ انسانیت کے کوئی حق مرزائیت کو حاصل نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اخلاق والے تھے، لیکن جب مسلمہ کذاب جھوٹا نبی آیا تھا تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اخلاق میں کوئی شک تھا؟ آپ نے فرمایا نہ بچہ چھوڑنا، نہ بیویاں چھوڑنا، نہ عورتیں چھوڑنا، نہ بوڑھے نہ بچے، سب کو قتل کر دو۔ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، مرزائیت کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ پھر سن لو جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم جیے مرے، لیکن یہ بات لکھ لو کہ مرزائیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے، نہ مرزا صاحب ہے، نہ واجب الاحترام ہے، نہ واجب الاکرام ہے، نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے۔ وہ مرتد ہیں، مرتد کی سزا قتل ہے، اور وہ حکومت نے سزا لاگو کرنی ہے۔ ہمارا احتجاج جاری ہے، جب ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم حکومت کو کیسے کہیں گے کہ یہ مرتد ہیں، ان کو قتل کی سزا لاگو کرو؟ صرف ہم مجبور یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ قانون نہیں لے سکتے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں، ضابطے کے پابند ہیں، ہم حدود اللہ کا نفاذ خود نہیں کرتے، حکومت کرتی ہے۔ جب حکومت کرتی ہے تو ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ ان کی سزا ارتداد قتل ہے، یا ان پر سزا لاگو کرو۔ تو جب ہم ان کے ساتھ کھا پی رہے ہوں گے، مارو ان کو جن کے ساتھ آج ہم کھا کے آئے، مارو ان کو جن کے پاس ہم علاج کرواتے ہیں، جن کے پاس ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ دکان پہ چڑھ آئے، پتہ ہو کہ یہ مرزائی ہے، اس کو سودا دینا حرام ہے، اس کو باہر نکال۔ اور کئی سرگودے میں دکانیں ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ مرزائی یہاں سودا نہیں لے سکتا، وہ واپس چلا جائے، یہ لکھا ہوتا ہے کئی مسلمانوں نے، غیور مسلمانوں نے۔ تو لہٰذا مرزائیوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا مرزائیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہے، وہ انسانیت کے درجے میں نہیں ہے۔ یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو، اے انسانوں، میں تم سب کا رسول ہوں۔ اگر وہ انسان ہوتے تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے نبی نہ کھڑا کرتے۔ اے انسانوں، میں تمہارے لیے رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے محمد مصطفیٰ رسول ہیں۔ انہوں نے خود انسانیت سے اپنا قدم باہر رکھ لیا ہے۔ وہ حیوان درندے ہیں اور وہ واجب القتل ہیں، اور وہ شریعت کے لیے اس حد کو لاگو حکومت نے کرنا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم واز کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاتھ حکومت اٹھائے گی، کیونکہ قانون کا نفاذ ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا نماز میں غیر اللہ کا خیال آنا شرک ہے؟ جبکہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تو نے اپنا انعام دیا، تو انعام یافتہ لوگوں کا جب خیال آتا ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز میں غیر اللہ کا خیال آنا کوئی شرک نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے شرک؟ کوئی نہیں شرک وغیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میں قرآن کی قرأت پڑھتا ہوں، کرتا ہوں، نماز میں دل ہوتا ہے لمبی قرأت کروں، کسی عورت کا بچہ رو پڑتا ہے تو مجھے اس کا خیال آ جاتا ہے، اور میں اس پہ خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ حسنین کریم نے اوپر چڑھ کے نبی نے سجدہ لمبا کیا، حسنین کا خیال تو آیا ہوگا، تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی جھوٹی بات مشہور کی ہوئی ہے حدیث کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کا خیال نماز میں آتا ہے، آگے پیچھے نہ بھی آئے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خیال تو آئے۔ قادیانیوں سے کسی قسم کی بھی گفتگو یا مناظرہ کرنا کیسا ہے؟ مناظرہ نہیں کرنا بھائی، وہ کافر ہے، مرتد ہے، مبالغہ ہو سکتا ہے، مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی پر حجت قائم کرنا ہو تو آپ گفتگو دلائل دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرعاً اجازت موجود ہے مناظرے کی بھی اور مبالغے کی بھی۔ مبالغہ ہوتا ہے میدان میں نکل کے دعا کرے، جھوٹے کو اللہ ہلاک کر دے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جس مرزائی کو مرزا مسرور ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جس مرزائی کو یہ یقین ہے کہ مرزا نبی ہے، ہمیں یقین ہے کہ مرزا لعنتی ہے، ہمیں یقین ہے کہ مرزا بے ایمان ہے، دجال ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ نبی ہے، ہم سے مبالغہ کر لے، میدان میں آ جائے، وہ بھی دعا کرے، ہم بھی دعا کریں۔ جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور جو سچا ہوگا وہ بعد تک زندہ رہے گا۔ اس پر جو مرزائی چاہے ہم سے مبالغہ کر، ہم آج بھی تیار ہیں۔ مولانا ثناء المصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے ساتھ مرزا قادیانی نے مبالغہ کیا تھا اور وہ مر گیا تھا، اور شیخ الاسلام اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے تھے۔ اگر مسلمان مرضی ہوتا ہے تو مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہی مرضی ہوتا ہے تو کیا وہ بھی واجب؟ مرتد کا نطفہ بھی مرتد ہی ہوتا ہے، مرتد کا بیٹا مرتد ہے، مرتد دین کے حکم میں ہے۔ جب وہ بڑا ہو کے مرزائی ہو جائے گا نا تو مرتد ہی ہوگا، پیدا تو فطرت کو۔ ہاں۔ کیا عورت تراویح کی امامت کروا سکتی ہے؟ عورت فرائض کی بھی کرا سکتی ہے اور تراویح بھی کرا سکتی ہے، صرف عورتوں کو کرا سکتی ہے، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، پہلی صف کے درمیان میں امام عورت کھڑی ہو۔ کیا اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہے لیکن اس کا عقیدہ یہ نہ ہو، عقیدہ یہی ہو کہ مدد اللہ ہی کرتے ہیں، تو کیا کہنا درست ہے؟ پھر کیوں کہے گا؟ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے۔ جب عقیدہ نہیں ہے تو پھر رہنے دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے۔ صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، محلے کے پڑوسی جتنے بھی ہیں وہاں دے۔ یہاں کا ہے تو یہاں ہم جمع کر لیتے ہیں، جمع کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیں، اپنے علاقے میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں۔ کیا اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے؟ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے جدا ہو جائے۔ ایک درخت ہے، وہ درخت کی ایک ٹہنی کٹ گئی ہے، وہ فرقہ ہے، کیونکہ وہ درخت سے جدا ہوئے، الگ ہو گئے۔ اہل الحدیث فرقہ اس وجہ سے نہیں ہے، معروف معنی میں تو فرقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اس لحاظ سے تو ہم ایک گروہ ہیں، لیکن وہ فرقہ جس کو کہتے ہیں اسلام سے ہٹا ہوا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے اصل سے قائم ہیں۔
حدیث کا معنی قرآن، حدیث کا معنی رسول اللہ کی حدیث، اہل حدیث قرآن حدیث والے اصل سے درخت سے جڑے ہوئے، اصل کے ساتھ جڑے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، وہی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ وہ ہے جو حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، عملیہ، جو اصل سے کٹا ہے، جو رسول اللہ سے جدا ہوا ہے، کوئی الگ پہچان، الگ تشخص، الگ تمیز، الگ نام کوئی رکھا ہے، وہ فرقہ ہے۔ جو رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ فرقہ کیسے ہو؟ عورت کا اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے؟ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، جس طرح عورت کا عمرہ بیت اللہ میں ہوتا ہے نا، اس طرح عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب دونوں میاں بیوی تم اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ تو بیوی اعتکاف مسجد میں ہے، وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی علیہ السلام کی ازواج مسجد میں خیمے لگا کے اعتکاف بیٹھتی تھی۔ کیا اہل تشریع کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا، جڑ جاتا ہے نکاح۔ نکاح کو کچھ نہیں ہوتا کوئی کام کرنے سے، نکاح کو کیا ہو، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ سید کی کیا نشانی ہے؟ نشانی کوئی نہیں ہے، ان کو سینگ لگے ہوتے ہیں، کوئی نشانی خاص نشانی نہیں ہوتی، انسان ہوتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی سید دیکھے ہیں ان کے 10 انگلیاں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک 2 کان ہیں، ایک ناک ہے، اور 32 دانت ہیں، 2 ہونٹ ہیں، اسی طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح ہم ہیں، اور کوئی الگ نشانی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں ایسے کیسے کھڑی ہوتی ہیں۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں، رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، آپ کو کیا حق ہے کہ اس کی نسل پر باس کرے؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، آپ چھوڑ دیں اس کے دعوے پر۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو قیامت والے دن رسول اللہ کی نسب سے دعویٰ جھوٹا نکلا تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یہ اس پر ہے، آپ احترام کریں اس لیے کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، آپ کی نسل سے ہے، اور کہتا ہے کہ میں سید ہوں۔ کیا زیادہ قیمت پر گاڑی لینا جائز ہے؟ جائز ہے اگر کوئی سود کی اور قسم اس میں موجود نہ ہو، پھر سود نہ ہو، باقی وہ کہتا ہے کہ ادھار ہے اس کی میں قیمت لے رہا ہوں، الگ زیادہ لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن بینک سے لینا حرام ہے، اس لیے کہ بینک گاڑی کی مالک نہیں ہوتی، وہ پیسے دیتی ہے اور آگے سے خرید کے دیتی ہے اور پھر ہم سے سود لیتی ہے، وہ حرام ہے۔ سکہ راوی ضعیف سے روایت لے تو کیا ثابت ہوگی؟ نہیں، ضعیف روایت سے کچھ نہیں ثابت ہوتا۔ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے کہ اب بیٹی کو گفٹ دینا جائز ہے، وہ جس صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں، سونے کی صورت میں ہے، چاندی کی صورت میں ہے، گاڑی کی صورت میں ہے، پیسے کی صورت میں ہے، کوئی چیز لے کے دے دیں، کوئی مال، کوئی گھر کی کوئی چیز، اس کو اے سی وغیرہ چاہیے، فریج چاہیے، کوئی شے چاہیے، اس کو لے کے دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن گھر کا پورا سامان جو ہے، جس طرح ہمارا رواج مروجہ جہیز ہے، یہ نہیں ہے۔ کپڑے آپ لے کے دے دیں، سوٹ لے کے دے دیں، کوئی بستر وغیرہ ساتھ دے دیں بچے کو، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن گفٹ ہو، تحفہ ہو، پورا جہیز کا سامان، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اس لیے کہ وہ نہیں دیتے تھے وراثت، اور وہ جہیز دے کے بچی کو فارغ کر دیتے تھے، یہ حرام ہے۔ ناظرین کرام، جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ الحمدللہ باقاعدہ کلپ تیار ہے۔ اگر کسی بھائی کو وہ چاہیے تو ہمیں ان باکس میں میسیج کریں، اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلپ آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ محترم شاہ صاحب، داڑھی کٹوانا قرآن اور اس کی روح سے کیسا ہوگا؟ حرام ہے، داڑھی کٹوانا نہیں کٹوائی جا سکتی، داڑھی کٹوانا حرام ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنے کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں میں نے سنا کہ ایک صاحب نے آپ کے سامنے وسیلے سے دعا مانگی تو آپ نے اسے نہیں روکا۔ صحیح سند سے ایسا ثابت نہیں ہے، ضعیف روایات موجود ہیں، ضعیف روایت اور پھر عقیدے میں اللہ معاف کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسا کوئی روایت قبول نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں دعائیں کا تذکرہ موجود ہے، صرف قرآن پڑھے نا، قرآن میں قرآنی دعائیں پڑھیں، کس کا وسیلہ ہے؟ کسی غیر کا وسیلہ نہیں ہے۔ احادیث میں پڑھیں، دعائیں موجود ہیں، کسی کا وسیلہ موجود نہیں ہے، تو لہذا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ، اس کے اسماء صفات کا وسیلہ ڈالیں، اپنے یا نیک اعمال کا ڈالیں وسیلے، میں نے یا اللہ روزے رکھے ہیں مجھ پہ راضی ہو جا، میں نے فلاں کام کیا مجھ پہ راضی ہو جا، یہ جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ، اس کی صفات کا وسیلہ، یہ جائز ہے۔ کسی شخصیت ہستی کا وسیلہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں ہے۔ ہمارے شہر محترم قاری عبدالواجد صاحب تشریف لائیں، کے ساتھ ماشاءاللہ دیرہ سے ہمارے مہمان تشریف لائیں، ہم ان کو اعلیٰ وسلم مرحبا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک بنائے۔ محترم شاہ صاحب ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ کا ادارہ کیا
ہے اور میرے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو کیا میں اس کا زکوٰۃ دوں گا؟ زکوٰۃ وہ آپ کا اپنا مال ہے نہیں، اس کو واپس کر دیں، وہ اس کی زکوٰۃ دے گا، اس سے پوچھ لیں، اس کی زکوٰۃ وہ دے گا، آپ کیوں دیں؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو کیا قرآن پاک کی یہ آیت حدیث سے ٹکراتی ہے؟ یہ آیت مبارکہ حدیث سے نہیں ٹکراتی، یہ ہمارے ذہن سے ٹکراتی۔ دیکھیں کہاں ٹکرائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ نے حکم دیا رسی کو پکڑنے کا اور فرقوں میں نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ ادھر خبر دی ہے کہ میری امت باوجود اس آیت کے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور پھر بندہ کہے قرآن کہتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر فلاں بندہ زنا تو کر رہا ہے، پھر یہ روایت ٹکرا نہیں گئی، یہ بندہ ٹکرا نہیں گیا قرآن سے۔ یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں فرقہ بننا منع کیا گیا کہ نہ بنے، ادھر ہے کہ ہو جائیں گے۔ ایک ہے گناہ نہ کرنا، ایک ہے گناہ ہو جانا، یہ دونوں چیزیں آپس میں کون سی ٹکرا رہی؟ گناہ ہو سکتا ہے، فرقے بننا جرم ہے، لیکن فرقے ہو جائیں گے یہ خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ باوجود اس دے کہ اللہ نے روکا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، لیکن میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اس آیت پر عمل نہیں کرے گی، لیکن وہ فرقہ نہیں ہوگی۔ کون؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھے گی۔ اس آیت کے دو معنی ہے کہ فرقہ بننا حرام ہے، رسی کو پکڑنا فرض ہے، اور تیسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے جو رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ وہ ہے جو رسی کو چھوڑ دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آگے ہمیں آیت کا حصہ نظر آ رہا ہے، پہلا نہیں نظر آ رہا کہ رسی کو پکڑو، رسی کو جو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن اور سنت، جو اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجی ہے، جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں، دوسرا سرا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ اس رسی کو جو پکڑ لے قرآن و سنت کو، وہ فرقہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے فرقہ نہیں ہے کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑ کے کھڑے ہیں، کوئی نیا دھاگا ساتھ بنایا ہے، لگایا ہے، شامل کیا تو بتاؤ ہم فرقہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم رسی پر قائم ہیں۔ رسی کو جو چھوڑ بیٹھا ہے یا نیا دھاگا ساتھ لگا بیٹھا ہے، کوئی سوتر کوئی نیا دھاگا نال جوڑا ہے نا، ساتھ جڑ گیا ہے کوئی اور دھاگا، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چشتی، سہروردی، اجمیری ہو، یہ نئے دھاگے نال جوڑ کے جو یہ فرقہ ہے، جو اصل رسی پر قائم ہے وہ فرقہ نہیں ہے، اور ہم اصل رسی پر قائم ہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم سوالات ہیں اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھائی سے خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو اس ہمارے لائیو سیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور دین اسلام کی تبلیغ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ محترم شاہ صاحب، کیا حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سید ہے؟ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سید نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک خاندان جو ہے وہ قریش کا ہے، قریش جو ہیں ان میں سے اولاد ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی اولاد جو ہے اسے سید کہا جاتا ہے، وہ سید ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو اس میں شامل ہے آپ کی اولاد علی میں، وہ سید کہا جاتا ہے، ذات قریش۔ موجودہ حالات میں جماعتی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ جماعت سے جڑنا ضروری ہے بھائی، اکیلا انسان تو اکیلا ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ، جماعت سے جڑے رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک سوال ہے جو ذہن میں اشکال پیدا کرتا ہے، اس کو ذرا دور کر لیں۔ جہاں اس مسجد میں امامت جماعت ہو رہی ہو، یہ جس زمرے میں سوال کیا گیا ہے وہ پوری طرح میری بات کو سن لیں۔ اس مسجد میں جماعت ہو رہی ہو، جماعت جاری ہے، پیچھے سے کوئی بندے آ گئے، اس طرح سمجھے کہ نماز میں پڑھا رہا ہوں یا نماز کوئی یہاں استاذ پڑھا رہا ہے، پیچھے سے امام کعب عبد الرحمن سدیس صاحب ایک قافلہ لے کے یہاں اللہ کرے داخل ہو جائیں تو وہ الگ جماعت نہیں کرا سکتے، وہ اسی امام کے پیچھے پڑھیں گے جو پہلے جماعت کرا رہا ہے۔ نئی جماعت کرانا یہ تفریق ہے۔
جب تک وہ جماعت موجود ہے، وہ جاری ہے، کتنی شان والا بندہ کیوں نہ آ جائے، یہ خاصہ نبوت ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو صدیق پیچھے ہٹ گئے تھے، فرمایا صدیق پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا میرے لیے کیسے جائز ہے کہ میرا محمد آئے اور میں آگے کھڑا رہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی جماعت کرا رہا ہو جو پیچھے سے آئے گا وہ آگے اس جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، دستار نہیں دیکھے گا، نہ دستار دیکھے، نہ شان دیکھے، نہ حفظ دیکھے، نہ قرات دیکھے۔ بھائی جو بچہ جماعت کرا رہا ہے نا چھوٹا، اسے کے پیچھے پڑھنی ہے، کیونکہ وہ جماعت پہلے کرا چکا ہے۔ جب پاکستان بنا تو ہماری جماعت قائم ہو گئی، بن گئی، جسے مرکزی جمعیت اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اب جو اٹھے گا، جو آئے گا، وہ اسی جماعت کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ نئی جماعت کھڑی کرنا یہ جائز نہیں۔ جماعت، یہ جو نماز ہے نا جماعت، اس سے بڑی چیز جماعت ہے۔ جماعت کو اکٹھا رکھنا، جماعت کو قائم رکھنا، یہ جماعت ہو رہی ہے۔ اب تاریخ دیکھی جائے گی کہ ہند پاکستان میں سب سے پہلی جماعت کون سی بنائی گئی تھی۔ جو سب سے پہلی تھی وہ جماعت ہے۔ جو بعد میں آئے شامل ہوئے وہ دھڑے ہیں، وہ گروہ ہیں، وہ آج گئے یا کل گئے، ان کی قانونی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ جو جماعت پہلے ہو رہی ہے اس کی امامت کو تسلیم کریں، اس کی امارت کو تسلیم کر کے اس کے پیچھے رہیں۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسی کی دائیاں اور یہی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے یا غلط فہمی کا نتیجہ ہوا ہے یا غصے میں کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے، وغیرہ جماعت وہی ہے جو پہلے ہو رہی ہے۔ آج کل اکثر مساجد میں قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پہ درس دینا اور تقریر کروانا یا پروگرام کروانا کہہ سکتے ہیں یہ بدعت ہے؟ یہ دعوت کا جو پروگرام ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں دعوت ہو، یعنی کہ درس ہو، لیکن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، موقع بنا ہوتا ہے، دعوت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تقریر کے لیے کوئی وقت خاص نہیں کیا، کوئی ٹائم خاص نہیں کیا، جب دن ہو، جب وقت ہو، جب موقع ملے۔ حضور کو قبرستان میں دیکھا نا قبر لیٹ ہو گئی ہے تو حضور وہاں ہی آواز شروع کر دیتے۔ تو یہاں کیونکہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تراویح میں تو چلو درس ہو جاتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، اس کو کوئی اس یعنی کہ زمرے میں نہیں لیا جاتا کہ یہ اگر نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ درس نہیں ہوا اور ویسے ہی ختم ہو گیا قرآن پاک، منظر مکمل ہو گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو سنت بدعت کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے، یہ عام واز ہے جو ہوگا انشاءاللہ، آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب اکثر لوگ عید والے دن قبرستان ضرور جاتے ہیں، تو کیا عید والے دن قبرستان جانا چاہیے؟ عید والے دن خوشی کا دن ہے بھائی، ادھر قبرستان جا کے کیا کرنا ہے، لیکن ممانعت کی چونکہ کوئی حدیث نہیں ہے تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن خاص کوئی چیز سمجھنا کہ آج عید کا دن ہے، آج مجھے قبرستان جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں لوگ دو وجہ سے جاتے ہیں۔ ایک تو خوشی کا غلبہ نہ ہو، چلو تھوڑا سا موت یاد آ جائے، خوشی میں بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ چلو والدین کی قبر ہے، آج والدین ہمارے اندر موجود ہوتے تو آج ہم وہ یاد آتے ہیں تو چلو قبرستان ان کے لیے دعا وغیرہ کرائیں۔ تو آخرت کی یاد کے لیے دعا کے لیے جانے کا جواز موجود ہے، لیکن عید والے دن اس کو خاص کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور عید والے دن ہی جانا جب کوئی خاص اگر مقصد ہو کہ نہیں فلاں وجہ سے جا رہا ہو یا ایسا کرنا سنت ہے تو یہ حدیث نہیں۔ 10 محرم کو بھی لوگ جاتے ہیں، 10 محرم کو لوگ جاتے ہیں، وہ غم کا دن ہوتا ہے، لوگ اس دن قبرستان جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ مشابہت ہے، ایک خاص فرقہ جو ہے اس دن جاتا ہے، وہاں دال شال پھینکتے ہیں اور باقی معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچنا چاہیے۔ ابے کی قبر پہ مسور کی دال اور خود پکایا ہوا ہے مرغا، ہاں وہ دیسی یا آج کون دیسی کھاتا ہے؟ چلو آگے بیان کریں۔ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی شرعی حیثیت کی وہ میں نے پہلے ایک سیشن میں جواب میں دے دیا ہے کہ کریڈٹ اگر تو یہ ہو کہ 40,000 روپے آپ جمع کرا دیں اور پھر اس میں سے خرچ کرتے رہیں اور 40,000 ختم ہونے سے پہلے پوری احتیاط کے ساتھ آپ جمع کروائیں، اگر جرمانہ پڑ جائے گا تو وہ سود ہوگا اور پھر آپ سود کے معاملے میں چلے جائیں گے۔ آپ نے زیادہ پیسے 40,000 استعمال کیا، 45,000 دیا، یہ سود ہے۔ لہذا اگر کریڈٹ اپنے اکاؤنٹ میں سے ہو، صرف استعمال کرنے کی قانون، پیسہ تمہارا اپنا ہے، صرف استعمال کے لیے اجازت ہے، تو وہ جو کریڈٹ ہے ڈیبٹ کارڈ وہ جائز ہے۔ اور کریڈٹ اس انداز میں جائز ہے کہ اپنے پیسوں سے استعمال ہو، جس دن سود آیا حرام ہو۔ مچھیں کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ کیا ان کو بل دینا جائز ہے؟ بل دینا جائز ہے۔ جماعت میں 1-2 بندے مونچھوں والے ہونے چاہیے تاکہ اس سے تھوڑا سا روب رہتا ہے کہ ان میں مونچھوں والے بھی ہیں۔
مونچھیں ہوں اور بل دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بل دیا کرتے تھے، تو لہذا کوئی بل شل دینا جائز ہے. ایک دو بندے ہونے چاہیے مونچھوں والے. کچھ لوگ بالکل مونچھوں کو صاف کروا دیتے ہیں. وہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، آپ سے پہلے ہو چکا ہے کہ حلق نہیں ہے، بالکل صفائی سے جو ہے نا، میرے علم میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. معنی مفہوم سے بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے. زیادہ سے زیادہ جواز ہی کہہ سکتے ہیں، مونچھیں چھوٹی کروا لیں وہ بہتر ہے. حجاز میں سلطنت عثمانیہ کی کیا جی حجاز میں سلطنت رہی ہے سلطنت عثمانیہ، ان کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد یہ انقلاب جو چینجنگ انقلاب آیا ہے، اب پھر ترک سلطنت عثمانیہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے واپس لینا ہے. دعا کرے اللہ واپس نہ لے آئے اور آل سعود کی حفاظت فرمائے. سوال اور یہی رہے. سوال تو گزر چکا ہے، لیکن بھائی نے دوبارہ سوال کیا ہے. غالباً یہ بھی سن رہے ہیں، اگر گھر میں تنہا عید کی نماز پڑھے کیا خطبہ بھی ہوگا یا صرف 2 رکعت پڑھے؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہے. اگر خطبہ دینے والا بندہ موجود ہے تو خطبہ دیں. اگر نماز جماعت سے عید کی رہ جاتی ہے تو پھر بندہ خطبہ نہیں دیتا، الگ اپنی عید کی 2 رکعت صرف پڑھ لیتا ہے. جب خطبہ امام کے ساتھ نہیں ہو رہا، کرفیو ہے، تو آپ صرف 2 رکعت عید کی پڑھ لیں. عید کی نماز آپ کی ہو جائے گی بغیر خطبے کے. جس حدیث میں ہے خطبے کے بغیر عید نہیں ہوتی، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. لہذا رہ گیا بندہ، یہ رہ گئے بندے میں شمار ہے، کیونکہ پابندی ہے جماعت پر اکٹھے ہونے پر، تو وہ فرداً اپنی عید پڑھ لے. جہاں خطبہ ممکن ہے، بندہ موجود ہے، وہاں خطبہ دے کے 2-4 پڑھ لے. جماعت کروانے کے لیے امام کی کیا شرائط ہونا ضروری ہے؟ امام جن کی امامت کروا رہا ہے ان میں سے قرآن کا علم زیادہ ہو. ساتھ اگر قرآن کے علم میں 2-3 بندے برابر ہوں تو پھر حدیث کا علم جس کے پاس زیادہ ہو، یا ہجرت میں سبقت لی ہوئی ہو. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبائر گناہوں سے بچنے والا جو ہو، کیونکہ ہجرت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں سے چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے. اور اس میں اسلام سے جس نے سبقت حاصل کی ہو، عمر میں جو بڑا ہو، وہ پہلے جماعت کرا دے. یہ ہے. باقی بعض فقہ کتابوں میں کوئی اور شرائط لکھی ہوئی ہے، وہ شرائط ثابت نہیں ہے. اگر کوئی بہتر علم والا پیچھے آ گیا ہے تو کیا وہ جماعت کروائے گا یا جو امام مقرر ہے وہ جماعت؟ اب پیچھے والا پیچھے ہی رہے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول جماعت کروا سکتا ہے. تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جماعت کرائی تھی رسول اللہ کی موجودگی میں. شیخ محترم ایک آپ سے سوال ہے، ضعیف حدیث کیا ہے؟ شکر ہے. نہیں بیٹھے آپ سب سارے نہیں بیٹھے لگے کیوں وہ کہنا لائیو آئے. محترم شاہ صاحب، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ توبہ کرتا رہنا چاہیے. توبہ کرتا رہے، کبھی شیطان تھک جائے گا انشاءاللہ، نامراد ہو جائے گا، کبھی تو تھکے گا ہی نا. توبہ کرتا رہے، مانگتا رہے.
تو وہ شعر بھی تھا، وہ ذرا دوبارہ سنا دیں۔ 100 باری توبہ کیتی تے 200 باری بنی، یعنی جتنی بار توبہ کرے پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتا رہے، توبہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ گناہ سے پیچھا نہیں ہٹتا، توبہ سے پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ گناہ پر شعر ہے اور توبہ پر جناب دلیر نہیں ہو رہا، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کبھی رحمت کر دے گا اور اپنی رحمت میں کی لپیٹ میں لے لے گا اور شیطان تھک جائے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرے۔ کیا تہجد کی نماز 8 رکعت سے کم پڑھے تو پھر بھی ثواب ملے گا؟ بالکل، جتنی پڑھیں گے، لیکن گڑ جتنا ہوگا میٹھا اتنا ہی ہوگا۔ جتنی پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں اور آپ کہیں کہ میں 8 کا ثواب لے لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ 2 کا ثواب ملے گا آپ کو۔ 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی میسر آئے پڑھ لیں۔ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس سے کم کی گنجائش تو موجود ہے حدیث میں۔ ایک بھائی کہتے ہیں ہماری مسجد میں اکثر لوگ آ کے ڈبل تکبیر کہہ دیتے ہیں، تو کوئی امام نے مسئلہ اجازت دینی چاہیے تکبیر؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی ساتھی آ جاتا ہے 2 ہی تکبیر کہہ دیتا ہے جس طرح نماز ہوتی ہے، تو آپ کوئی مسئلہ نماز پڑھا دیں، حدیث میں موجود ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہی نہیں ہے نا زیادہ تو زیادہ کہ آپ نے قاری اذان کہی ہے تو تکبیر قاری ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی 2 ہی کہہ دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کسی کی دل آزاری نہ کریں، نماز پڑھا دیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جمعہ سے لے کر اب تک آپ نے شاہ صاحب کا خطبہ بھی سنا، پھر لائیو سیشن ہوا، اور اس کے بعد نماز اثر ہوئی، اور پھر اب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ بھائیوں کے بھی سوالات باقی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب دوبارہ لائیو سیشن کریں گے رات کو آج ان کے سوالات کو ضرور شامل کریں گے۔ آج رات کو انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد، نماز تراویح کے بعد محترم شاہ صاحب کا خصوصی کتاب اسی شاہ صاحب کے آفیشیل پیج سے براہ راست آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ اس بیان کو ضرور سنیں، انتظار میں رہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ سے تعاون کی اپیل کی ہے، جامع امام بخاری کے جو تعمیراتی سلسلے میں ہمیں تعاون درکار ہے، اس میں آپ تعاون کریں۔ آپ کا یہ تعاون انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا محترم جناب قاری عبدالواجد صاحب سے آج کے اس لائیو سیشن کے اختتام کے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ پروگرام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ شاہ صاحب کا یہ سنانا لوگوں کا سننا اللہ اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہم روحانی جسمانی بیمار ہے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے، اللہ جو بھی اولاد ہم کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ بے روزگار کو نیک روزگار عطا فرما دے، اللہ ہمیں سے جو بھی اولاد ہے اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن کی جو بھی پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے اللہ ان کی درجات بلند فرما دے، یا اللہ ہمیں مدینہ میں جمع فرما دے، اللہ ہمیں مدینہ میں جمع فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال میں رحم فرما دے، اللہ ملک پاکستان کے حال میں رحم فرما دے، یا اللہ یہ جو وبا بیماری پریشانی ہے اللہ اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال میں رحم فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد یہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کا نماز تراویح کے فوراً بعد شاہ صاحب اسی آفیشیل پیج پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست ختم ہوں گے۔ شاہ صاحب کا انشاءاللہ خصوصی کتاب ہوگا، تب تک کے لیے اپنے بھائی عمر اور شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔